الحمد لله رب العالمين والصلاة والسلام على أشرف الأنبياء والمرسلين أما بعد جی پچھلے لیکچر میں ہم نے قرآن کریم کی اہمیت کے بارے میں کچھ پڑھا تھا کہ قرآن کریم کی کیا اہمیت ہے۔ ہم نے قرآن کریم کی اہمیت اس لیے پڑھی کہ ہم یہ جانیں کہ جب کہ قرآن کی کتنی اہمیت ہے، جب قرآن کی اہمیت واضح ہو جائے تو پھر قرآنک سائنسز کی اہمیت واضح ہو جاتی ہے، قرآن کے علوم کی اہمیت واضح ہو جاتی ہے، کیونکہ قرآن جتنا اہم ہے تو قرآن کے علوم اتنے اہم ہیں۔ قرآن کا چھوٹا بڑا علم، اس کی اہمیت وہ قرآن کی اہمیت کے ساتھ ہے۔ اگر قرآن اہم ہے تو اس سے متعلق چھوٹی بڑی چیز اہم ہے، اگر قرآن اہم نہیں ہے تو اس سے متعلق علوم کی بھی اہمیت نہیں ہے۔ تو قرآن کی اہمیت اتنی زیادہ ہے کہ اس دنیا میں اگر کوئی چیز ایسی ہے جو مخلوق نہیں ہے تو وہ قرآن ہے، اللہ کی کتاب ہے۔ اس دنیا میں ہر چیز اللہ کی مخلوق ہے، نبی بھی، ولی بھی، فرشتے بھی، جن بھی، آسمان زمین بھی، شجر حجر، ہر چیز۔ قرآن اللہ کا کلام، اللہ کی مخلوق نہیں ہے۔ بلکہ اگر یہ کہا جائے کہ جس چیز کی بھی اہمیت ہے وہ قرآن کی بدولت ہے، اللہ کی کتابوں کی بدولت ہے، اللہ کی وحی کی بدولت ہے، تو یہ بات غلط نہیں ہے۔ نبیوں کی جتنی بھی فضیلت ہے وہ اللہ کی وحی اور اللہ کی کتابوں اور اللہ کی کلام کی بدولت ہے۔ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم آپ کو پتہ ہے کہ سید الانبیاء والمرسلین ہے، سب سے افضل ہیں مخلوق میں۔ آپ کی فضیلت کی وجہ کیا ہے؟ قرآن۔ آپ کو یہ فضیلت قرآن کی بدولت ملی ہے، چونکہ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم پر اللہ نے قرآن نازل فرمایا تو آپ سب نبیوں سے افضل نبی بن گئے، کیونکہ آپ پر اترنے والی کتاب سب کتابوں سے افضل ہے، تو آپ کی فضیلت قرآن کی بدولت ہے۔ اس امت کی فضیلت تمام امتوں پر زیادہ ہے۔ بنی اسرائیل اپنے سے پچھلی تمام قوموں پر افضل تھے، فائق تھے، فوقیت رکھتے تھے۔ یا بنی اسرائیل اذکروا نعمتی التی انعمت علیکم وانی فضلتکم علی العالمین، اے بنی اسرائیل میری نعمت کو یاد کرو جو میں نے تم پر کی، میں نے تمہیں تمام جہان والوں پر فضیلت دی۔ بنی اسرائیل اپنے دور کے اور اپنے سے پچھلے لوگوں سب لوگوں سے افضل تھے، لیکن یہ امت بنی اسرائیل سے بھی افضل ہے۔ کنتم خیر امت اخرجت للناس، اس امت کی افضل ہونے کی وجہ بھی قرآن ہے، کیونکہ یہ امت حامل قرآن ہے، اس امت پر قرآن نازل ہوا ہے، اور اس کی فضیلت اسی وقت برقرار ہے جب یہ قرآن کو نافذ کرے گی اپنے اوپر۔ اگر یہ قرآن کو چھوڑ دے گی تو یہ ذلیل ترین ہو جائے گی، بنی اسرائیل سے بڑھ کر ذلیل ہوگی۔ لیلۃ القدر کتنی افضل رات ہے، 1000 مہینوں سے افضل رات ہے، اس کی فضیلت کی وجہ قرآن ہے۔ انا انزلناه في ليلة القدر وما ادراك ما ليلة القدر لیلۃ القدر خیر من الف شہر، ہم نے اس قرآن کو لیلۃ القدر میں نازل فرمایا۔ رمضان المبارک کی فضیلت تمام مہینوں پر اور قرآن کی بدولت ہے۔ شہر رمضان الذی انزل فیہ القرآن، سیدنا جبریل امین علیہ السلام تمام فرشتوں سے افضل فرشتے ہیں، ان کی فضیلت کی وجہ یہ ہے کہ قرآن لے کر آئے ہیں۔ قل من کان عدوا لجبریل فإنہ نزلہ علی قلبک، کہہ دیجیے جو جبریل کا دشمن ہے وہ جان لے کہ جبریل تو وہ جلیل القدر فرشتے ہیں جنہوں نے اس قرآن کو آپ کے وسلم کے قلب اطہر پر نازل فرمایا ہے۔ تو جبریل کی فضیلت کے لیے یہی کافی ہے علیہ السلام کہ وہ قرآن کو لانے والے فرشتے ہیں۔ تو قرآن کی فضیلت کے بارے میں یعنی اتنے فضائل ہیں، کون سی فضیلت ہے قرآن کو حاصل نہیں؟ تو جب قرآن کی اتنی فضیلت ہے، دین اسلام سارا کا سارا پچھلے لیکچر میں نے ذکر کیا تھا، وہ اس کی ابتدا قرآن سے ہوتی ہے، اس کا ختام بھی قرآن پر ہوتا ہے۔ جب دین مکمل ہوا تو قرآن پر دین مکمل ہوا، الیوم اکملت لکم دینکم واتممت علیکم نعمتی ورضیت لکم الاسلام دینا۔ تو جب قرآن کی اتنی اہمیت ہے کہ قرآن سارا کا سارا دین ہے، اور جو چیز قرآن میں نہیں ہے یا قرآن کی تشریح میں نہیں ہے، حدیث میں، وہ دین نہیں ہے، تو یہ اہمیت ہے قرآن کی ہمارے دین میں۔ تو جب قرآن ہی سارا کا سارا دین ہے اور دین کی بنیاد قرآن ہے تو قرآنی علوم کی کتنی اہمیت ہوگی ہمارے دین میں۔ قرآن سے متعلق ہر چیز کی اہمیت ہو جائے گی، جس چیز کی اہمیت ہوتی ہے اس سے متعلق چھوٹی بڑی چیز کی اہمیت ہوتی ہے۔
ہم جس کو اہمیت دیتے ہیں اس کے متعلق چھوٹی سے چھوٹی خبر بھی ہم سننا پسند کرتے ہیں، کیونکہ قرآن اہم ہے، تو قرآن سے متعلق کوئی بھی چیز وہ چھوٹی نہیں ہے۔ صحابہ کرام قرآن کے بارے میں ڈسکس کرتے تھے، قرآن کے بارے میں بحث کرتے تھے، قرآن کی چھوٹے موٹے علوم کے ارد گرد وہ بحث مباحثہ کرتے تھے، مگن رہتے تھے۔ وہ قرآن کی ایک ایک سورت کو سیکھتے تھے، ایک ایک آیت کو سیکھتے تھے، ایک ایک لفظ کو سیکھتے تھے، ایک ایک حرف کو سیکھتے تھے، گنتے تھے باقاعدہ ایک ایک حرف کو۔ صحابہ کرام نے قرآن کی صورتیں بھی گنی ہیں، قرآن کی آیتیں بھی گنی ہیں، قرآن کے الفاظ بھی گنے ہیں، قرآن کے حروف بھی گنے ہیں۔ صحابہ کرام نے یہ بھی غور کیا ہے کہ کون سی صورت کہاں نازل ہوئی، کون سی صورت کس کے بارے میں نازل ہوئی، کون سی آیت کہاں نازل ہوئی، کون سی آیت کس کے بارے میں نازل ہوئی۔ سیدنا ابن مسعود کا قول صحیح بخاری میں موجود ہے، صحیح حدیث مبارکہ میں وہ فرماتے ہیں کہ اللہ کی قسم کوئی ایسی آیت، کوئی ایسی صورت نہیں ہے، کوئی ایسی آیت نہیں ہے جس کے بارے میں مجھے یہ پتا نہ ہو کہ وہ کہاں نازل ہوئی ہے، کس کے بارے میں نازل ہوئی۔ اور اگر مجھے یہ پتا ہو کسی آیت یا صورت کے بارے میں کہ کسی کو مجھ سے زیادہ اس آیت یا صورت کے بارے میں پتا ہے، اور میں وہاں سواری کے ذریعے پہنچ سکتا ہوں، پیدل نہیں سواری کے ذریعے میں پہنچ سکتا ہوں، تو میں سواری کے ذریعے اس تک پہنچوں گا۔ پیدل انسان بہت لمبا سفر نہیں کر سکتا، سواری کے ذریعے بہت لمبا سفر کر سکتا ہے۔ اگر میں سواری کے ذریعے اس تک پہنچ سکا، دنیا کے دوسرے کونے پہ جانا پڑا تو جاؤں گا۔ اگر کسی کو قرآن کی کسی صورت کے بارے میں، کسی آیت کے بارے میں مجھ سے زیادہ علم ہے، اتنی اہمیت ہے قرآن کی، صرف قرآن کی تفسیر کی نہیں، قرآن سے متعلقہ علوم کی۔ حضرت مسعود نے یہ نہیں فرمایا کہ قرآن کی تفسیر سیکھوں گا جا کر اس سے، کہا اگر کسی کو قرآن کی کسی صورت کے بارے میں یا کسی آیت کے بارے میں یہ پتا ہو کہ وہ کہاں نازل ہوئی ہے، کس کے بارے میں نازل ہوئی ہے، یہ قرآن کی علوم ہے کہ قرآن کہاں نازل ہوا، مکی مدنی، کس کے بارے میں نازل ہوا، اسباب نزول، قرآن کے نزول کا سب یہ قرآن کے علوم ہے۔ تو سیدنا ابن مسعود ان علوم کی طرف توجہ دلا رہے ہیں کہ صرف قرآن نہیں، قرآن کے علوم، یہ بھی جانو قرآن کی کون سی صورت کہاں نازل ہوئی ہے، یہ بھی جانو قرآن کی کون سی صورت کس کے بارے میں نازل ہوئی ہے، کون سی اللہ کی قسم کھا کر کہ قرآن کی کوئی ایسی آیت نہیں ہے جس کے بارے میں مجھے علم نہ ہو کہ وہ آیت کہاں نازل ہوئی ہے، کس کے بارے میں نازل ہوئی ہے۔ یہی جو دعویٰ سیدنا ابن مسعود رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے کی ہے، یہی دعویٰ سیدنا علی رضی اللہ تعالیٰ عنہ کے بھی ہے۔ اور یہ دعویٰ کر کے فرماتے ہیں کہ ہر صورت کے بارے میں، ہر آیت کے بارے میں بتا سکتا ہوں کہاں نازل ہوئی ہے، کس کے بارے میں نازل ہوئی ہے۔ پھر کہتے ہیں کہ اللہ تعالیٰ نے مجھے، ان اللہ تعالیٰ اعطانی قلبا عقولا ولسانا سؤولا، اللہ نے مجھے عقل رکھنے والا دل عطا کیا اور سوال کرنے والی زبان عطا کی۔ کیا مطلب؟ کہ جس کے بارے میں نہیں پتا ہوتا تو میں سوال کر لیتا ہوں کسی دوسرے سے، اور جس کے بارے میں پتہ لگ جاتا ہے تو مجھے اللہ نے عقل دی ہے، میں اس عقل سے غور و فکر کرتا ہوں، پھر اس سے میں اجتہاد کرتا ہوں، تدبر کرتا ہوں، اس سے مست اخذ کرتا ہوں۔ پھر یعنی صحابہ کرام کا اوڑھنا بچھونا قرآن، اور نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے قرآن اور قرآن کی اہمیت ہی پوری زندگی بیان کی۔ آپ یعنی اگر یہ کہا جائے کہ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم دنیا میں کیوں آئے، تو اس کا ایک جملے میں اگر جواب دینا ہو تو کیا جواب دیا جا سکتا ہے؟ آپ قرآن کی تفسیر کرنے آئے تھے، اور یہ بات قرآن کہتا ہے وَأَنزَلْنَا إِلَيْكَ الذِّكْرَ لِتُبَيِّنَ لِلنَّاسِ مَا نُزِّلَ إِلَيْهِمْ، سورہ نحل آیت نمبر 44۔ اللہ فرماتے ہیں ہم نے آپ پر اس لیے ذکر نازل کیا تاکہ آپ لوگوں کے سامنے جو ان پر نازل ہوا اس کی وضاحت کر دیں۔ آپ کے آنے کا مقصد وحید، یہ ہم کہنے کو کہہ رہے ہیں ایک مقصد، یہ کوئی چھوٹی سی چیز نہیں ہے، یہ بہت بڑی چیز ہے۔ یعنی آپ کی پوری 23 سالہ نبوی زندگی وہ اصل میں قرآن کی تفسیر کے لیے، آپ امت تک صرف قرآن پہنچانے نہیں آئے تھے ایک ڈاکیے کے طور پہ، ولیعوذ باللہ نہیں، آپ امت تک قرآن پہنچانے بھی آئے تھے، قرآن سکھانے بھی آئے تھے۔ آپ نے امت کو صرف قرآن دیا نہیں، آپ نے امت کو قرآن سکھایا ہے۔ آج کوئی بندہ اٹھ کے جرت نہیں کر سکتا، یہ کہہ نہیں سکتا قرآن کی آیت کے میرے نزدیک یہ مطلب ہے۔ بھئی نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے کیا مطلب سمجھایا، صحابہ کرام کو صحابہ کرام نے کیا سمجھا ہے، آپ صحابہ کرام کے مفہوم کو چھوڑ کر اپنا مطلب بیان کرنے کی جرت کیسے کر سکتے ہیں؟ کوئی بندہ یہ کیسے کہہ سکتا ہے کہ میرے نزدیک آج 1400 سال میں کیا کہتے رہے، کہ حدیث میں کیا آتا ہے، صحابہ کیا کہتے ہیں، تابعین کیا کہتے ہیں، ائمہ کیا کہتے ہیں، مجھے اس سے مطلب نہیں ہے، مجھے قرآن کا مطلب یہ سمجھ آتا ہے۔ قرآن کی تفسیر تو نبی سکھا گئے ہیں، صحابہ نے سیکھ لی ہے آپ سے، یا تو آپ کہیں کہ صحابہ نے نبی صلی اللہ علیہ وسلم سے قرآن کی تفسیر نہیں سیکھی، صحابہ کو قرآن کی تفسیر نہیں آتی تھی، تابعین کو نہیں آتی تھی، تبع تابعین کو نہیں آتی تھی، علماء کو نہیں آتی تھی، سلف صالحین کو نہیں آتی تھی، جن کو
نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ خیر القرون قرنی ثم الذین یلونہم ثم الذین یلونہم، پھر آپ کہیں کہ آج مجھے قرآن کا مفہوم یہ سمجھ آتا ہے، آپ ہیں کون کہ آپ کو قرآن کا مفہوم یہ سمجھ آتا ہے؟ جو ابن مسعود کو سمجھ نہیں آیا، جو ابن عباس کو سمجھ نہیں آیا، جو علی رضی اللہ عنہ کو سمجھ نہیں آیا، جو ابوبکر عمر کو سمجھ نہیں آیا، جو صحابہ کو سمجھ نہیں آیا، اور ان سے پہلے نبی کو نعوذ باللہ سمجھ نہیں آیا، اور آپ کو آج سمجھ آ گیا۔ تو بہرحال جو قرآن کی اہمیت ہے اور قرآن کے علوم کی اہمیت ہے، ہم تھوڑا سا پڑھ رہے تھے پچھلے لیکچر میں کہ وحی کے بارے میں کچھ چیزیں ہم پڑھ رہے تھے، کیونکہ قرآن وحی ہے، وحی کے بارے میں کچھ، جب بھی ہم قرآن سائنسز پڑھتے ہیں تو بہت ساری جو بکس ہیں قرآن سائنسز کے بارے میں سب سے پہلے وحی کو ڈسکس کرتے ہیں، کیونکہ قرآن سب سے پہلی وحی ہے، وحی دو ہیں، ایک قرآن اور ایک حدیث، تو قرآن پہلی وحی ہے، تو اس لیے سب سے پہلے وحی کو ڈسکس کرتے ہیں۔ وحی کے بارے میں پچھلے مرتبہ ہم نے پڑھا تھا کہ وحی کا لغوی معنی ہوتا ہے، لغوی معنی میں تین چیزیں وحی میں شامل ہیں، ایک کہ کسی کو کوئی خبر دینا، اخبار، نمبر دو خبر خفیہ ہو، اور نمبر تین وہ خبر تیزی کے ساتھ دی جائے، تین چیزیں وحی کے لغوی معنی میں شامل ہیں۔ اور پھر قرآن کریم میں وحی کا اطلاق لغوی طور پر کن کن معنوں میں ہوا ہے، یہ پچھلی دفعہ ہم نے پڑھا تھا۔ لغوی طور پر ایک وحی کا اصطلاحی معنی، وحی کا اصطلاحی معنی کیا ہوتا ہے کہ جب وحی کا اصطلاحی معنی یہ ہے کہ جب کسی پر وہ وحی ہوتا ہے، وہ اس معنی میں وحی ہوتی ہے، جو اصطلاحی معنی تو وہ نبی بن جائے، وہ اللہ کا رسول بن جائے۔ تو جب کسی پر ہم کے وحی ہوئی ہے اور اس سے وہ اللہ کا نبی یا رسول بن جائے، وہ اصطلاحی وحی ہو۔ اور اگر کسی پر وحی ہو اور وہ ہم اس کو نبی یا رسول نہ کہیں تو وہ پھر وحی کا لغوی معنی ہوگا۔ تو قرآن کریم میں وحی لغوی معنوں میں کن کن معنوں میں استعمال ہوا ہم نے پڑھا تھا۔ آپ میں سے کس کو یاد ہے؟ کون بتائے گا؟ ذرا جلدی جلدی بتائیں، پھر ہم آگے چلتے القاء کرنا، ڈال دینا ہیں۔ جی، خفیہ طریقے سے تیزی سے۔ قرآن کریم میں وحی لغوی طور پر کس معنی میں استعمال ہوا؟ اصطلاحی طور خبر پر دینا، نہیں، لغوی طور پہ۔ خبر دینا۔ اب اصطلاحی کی میں بات نہیں کر رہا، اب آگے بات کروں گا، لغوی بات ہو رہی ہے۔ قرآن کریم میں وحی لغوی طور پر کس الہام کرنا، جی میں موسیٰ جی سے کیا گیا تھا، الہام کرنا۔ وحی کے اصطلاحی معنی ہے نا، وحی کے لغوی معنی قرآن میں۔ میری آواز آ رہی ہے؟ جی آ رہی ہے، بیچ میں کٹ رہی تھی۔ جی جی، تو قرآن میں وحی کس معنی میں استعمال ہوا ہے لغوی طور پہ؟ قرآن میں وحی کا لفظ لغوی طور پر استعمال ہوا فطرت کے لیے، اللہ نے جو فطرت بنائی ہے، جیسے اللہ تعالیٰ فرماتے ہیں وَأَوْحَىٰ رَبُّكَ إِلَى النَّحْلِ، یہاں آپ شاید مکھی نبی تو نہیں ہے، رسول تو نہیں ہے، تو یہاں وحی کا لفظ لغوی معنی میں ہے۔ یہاں لغوی معنی کیا ہوگا؟ جو اللہ نے فطرت بنائی ہے، اللہ نے فطرت میں ودیت کر دی ہے۔ اسی طرح قرآن میں وحی کا لفظ کس معنی میں اور استعمال ہوا؟ اللہ کے جو تکوینی احکامات ہیں آسمان و زمین کو، بے جان جمادات کو، اس پر بھی وحی کا اطلاق ہوا ہے۔ جیسے اس کی مثال، جیسے قرآن میں ہے فَقَضَاهُنَّ سَبْعَ سَمَاوَاتٍ فِي يَوْمَيْنِ وَأَوْحَىٰ فِي كُلِّ سَمَاءٍ أَمْرَهَا، اللہ نے آسمانوں کو 7 آسمان بنایا 2 دنوں میں، اور پھر وَأَوْحَىٰ فِي كُلِّ سَمَاءٍ أَمْرَهَا، اللہ نے ہر آسمان میں اپنا حکم وحی کیا، اللہ نے ہر آسمان میں اپنا حکم وحی کیا، یعنی آسمانوں کو اللہ نے وحی کی۔ تو کیا آسمان نبی رسول بن گئے؟ نبی رسول تو نہیں بنے۔ تو یہاں وحی لغوی معنی میں ہے، اصطلاحی معنی میں، شرعی معنی میں نہیں ہے کہ جس وحی سے کوئی نبی یا رسول بن جائے۔ تو یہاں وحی کا لغوی معنی کیا ہوگا؟ اللہ کے تکوینی احکامات جو اللہ نے آسمانوں کو پیدا کر کے انہیں دیے۔ اسی طرح اللہ تعالیٰ فرماتے ہیں یومئذ تحدث اخبارها بان ربک اوحی لها، کیا روز قیامت زمین اپنی خبریں بیان کرے گی، کیوں؟ کیونکہ آپ کے رب نے اسے وحی کر رکھی ہے، آپ کے رب نے اسے وحی کر دی ہے۔ اب اللہ کی وحی زمین کو، اس سے کیا مراد ہے؟ زمین کو پیدا کر کے جو اللہ نے زمین کو تکوینی احکامات دیے ہیں، یہاں وحی
लुग़वी माने में है, जमीन कोई नबी या रसूल नहीं है। तो ये वही की दूसरा माना हुआ। वही का तीसरा माना क्या है कि अल्लाह की तरफ से जो इल्का होता है किसी गैर नबी, अगर आप उमूमन इल्का की बात करेंगे तो वो इस्तिलाही माना भी है, नबियों को भी इल्का होता है, वो इस्तिलाही वही होती है। जब आप इल्का की बात करें, इल्हाम की बात करें, तो फिर आप कहें कि किसी गैर नबी को, किसी नेक शख्स को अल्लाह की तरफ से अगर कोई इल्का हो जाए तो ये वही लुग़वी माना में वही होगी, ये उस इल्का से कोई नबी या रसूल नहीं बन जाए। इसकी क्या मिसाल है? हजरत मूसा की वालदा को, और हजरत मूसा की हवारियों वालदा को, और इसी तरह हजरत ईसा के हवारियों को अल्लाह ने जो वही की। तो ये आपको कुरान की आयतें याद होनी चाहिए। कुरान में है, अल्लाह फरमाते हैं वाउहैना इला उम्मी मूसा अन अर्दिही, हमने हजरत मूसा की वालदा को वही की कि हजरत मूसा को दूध पिलाओ। या वही से मुराद इस्तिलाही वही नहीं है कि हजरत मूसा की वालदा नबी बन जाए, क्योंकि कुरान की नस है कि कोई औरत नबी नहीं हो सकती। वमा अरसलना मिन क़ब्लिका इल्ला रिजालन नूही इलैहिम मिन अहलिल क़ुरा। अल्लाह कुरान में फरमाते हैं हमने आपसे पहले जितने नबी भेजे वो मर्द थे और बस्तियों वाले। तो जी वहाँ वही का लफ्ज नहीं है। कुरान में जहाँ लफ्ज वही इस्तेमाल हुआ वहाँ लफ्ज वही नहीं इस्तेमाल नहीं हुआ। हाँ, वइज़ा औहैतु इलल हवारियीन अन आमिनू बी व बिरसूली, सातवें पारे में अल्लाह फरमाते हैं हमने हवारियों को ये वही की। हवारियों से मुराद हज़रत ईसा के साथी, हमने उनको वही की। यह वही से क्या मुराद है, यानी उनके दिल में ये बात डाल दी। इमाम इब्ने जरीर तबरी इस आयत की तफसीर करते हैं, वइज़ा औहैतु इलल हवारियीन, इसकी तफसीर करते हैं आई क़ज़फ़्तु फ़ी क़ुलूबिहिम, मैंने उनके दिल में ये बात डाली। अल्लाह ताला ये फरमाते हैं। औहैतु से यहाँ क्या मुराद है, यानी दिल में बात डालना। ये तीसरा माना हुआ। वही का चौथा माना क्या होता है लुग़वी, कि अल्लाह फरिश्तों को कोई हुक्म दे, उस पर भी लुग़वी तौर पे वही का इतलाक हो जाता है। इसकी मिसाल क्या है? तो ये सारा जो है हमने पढ़ा था पिछली मरतबा, तो ये इसकी मिसालें और ये इसके ये सारा ये आपके सामने है। इसकी मिसाल अल्लाह फरिश्तों को जो वही करते हैं, जैसे कुरान में इज़ यूही रब्बुका इलल मलाइकति अन्नी माअकुम फसब्बितुल लज़ीना आमनू, जब आपका रब फरिश्तों को वही कर रहा था कि मैं तुम्हारे साथ हूँ, जाओ जाकर ईमान वालों को मजबूत करो। जंग बदर के मौके पर सूरह अनफाल की आयत है, इज़ यूही रब्बुका इलल मलाइकति, जब अल्लाह फरिश्तों को वही कर रहा है। ये फरिश्ते कौन से फरिश्ते हैं? देखिए, फरिश्तों में कुछ फरिश्ते रसूल भी हैं, वो जिब्रील वगैरह, लेकिन ये अल्लाह वो जो जंग बदर में फरिश्ते हैं अल्लाह उन्हें वही कह रहे थे। तो फरिश्तों को अल्लाह के हुक्म को भी वही कह देते हैं लोग। तो चार माने हो गए वही के कुरान करीम में। पांचवा माना, कोई हज़रत मूसा की बहन को, ये कौन सी वही है, ये इसकी कोई आयत पेश करें। हज़रत मूसा की बहन के लिए कहाँ वही का लफ्ज है? वो तो है वकालत ली उख्तिही कुस्सीही, वो तो हज़रत मूसा की माँ ने हज़रत मूसा की बहन को कहा, और वहां लफ्ज़ कालत है। हम तो वो आयतें इकट्ठी कर रहे हैं या अल्लाह ताला वही की बात कर रहे हो। चले कोई अल्लाह ताला जी मैं आप किसी इंसान को उसके लिए जी मैं पूछ लफ्ज़ रही वही थी। इस्तेमाल होगा ना वहाँ, यहाँ तो वही का लफ्ज़ इस्तेमाल जी नहीं हुआ। जी ठीक है। अच्छा अच्छा, आप पूछ रही थी। तो यहाँ वही का लफ्ज़, यहाँ वही का लफ्ज़ इस्तेमाल नहीं, वहाँ लफ्ज़ है कुरान में वकालत ली उख्तिही कुस्सीही, हज़रत मूसा की वालिदा ने हज़रत मूसा की बहन से कहा जाओ इस ताबूत के पीछे पीछे जाओ, और लफ्ज़ वही का इस्तेमाल नहीं हुआ। हम वो आयतें देख रहे हैं जहाँ लफ्ज़ वही का इस्तेमाल हुआ। तो पांचवा माना वही का, तो अल्लाह ताला फरमाते हैं हज़रत ज़करिया के हवाले से कि हज़रत ज़करिया ने फ़ख़रज अला क़ौमिही मिनल मिहराबि फ़अौहा इलैहिम अन सब्बिहू बुक्रतन व अशिय्या, यहाँ भी लफ्ज़ वही इस्तेमाल हुआ है। फ़ख़रज अला क़ौमिही मिनल मिहराबि फ़अौहा इलैहिम, हज़रत ज़करिया अपनी कौम से निकले मेहराब से, तो उन्होंने यहाँ अब लफ्ज़ क्या है, फ़अौहा इलैहिम, उन्होंने वही की अपनी कौम को। किन्होंने? हज़रत ज़करिया ने। तो यहाँ वही करने से क्या मुराद हुआ? इशारा, उन्होंने इशारा किया अपनी कौम को। क्या मतलब?
یعنی ان کی زبان بند ہو گئی تھی. جب زبان بند ہو گئی تھی تو انہوں نے لوگوں کو اشارے سے صبح شام اللہ کی تسبیح بیان کیا کرو. دیکھیے اللہ کی تسبیح کا حکم دینا، اللہ کی تسبیح کتنی اہم ہے کہ حضرت زکریا کی زبان بند ہو گئی، بول نہیں سکتے تھے 3 دن. انہوں نے یہ نہیں کہا کہ میں جب 3 دن بعد میری زبان اللہ تعالیٰ واپس لائیں گے پھر میں لوگوں کو حکم دوں گا. انہوں نے کہا کہ میں جو ہے وہ لوگوں کو زبان بندی کے درمیان بھی میں لوگوں کو اللہ کے ذکر کرنے کا حکم دوں. تو انہوں نے لوگوں کو اشارے سے کہا اللہ کی تسبیح کرو. بس نکلے اپنی قوم پر محراب سے تو انہوں نے اپنی قوم کو اشارہ کیا، اشارے سے اپنی قوم کو کہا کہ صبح شام اللہ کی تسبیح بیان کرو. تو یہاں بھی لفظ وہی اشارے کے معنی میں ہے. یہ 5واں معنی ہوا وحی کا. اور 6واں معنی وحی کا کہ یہ جو شیاطین وسوسے ڈالتے ہیں اپنے چیلوں کو، چانٹوں کو، چاہے وہ شیطان چیلے چانٹے ہوں ان کے، چاہے وہ انسان ان کے چیلے چانٹے ہوں، تو شیطان جو وسوسے ڈالتے ہیں اور جو شیطان کے وسوسوں میں آ جاتے ہیں جن یا انسان، تو اس شیطان کے وسوسوں پر بھی اللہ نے لفظ وحی کا اطلاق کیا ہے. جیسے قرآن میں ہے وَإِنَّ الشَّيَاطِينَ لَيُوحُونَ إِلَىٰ أَوْلِيَائِهِمْ، شیطان اپنے دوستوں کو وحی کرتے ہیں تاکہ وہ تم سے جھگڑا کریں. کیا مطلب؟ یعنی جب بھی حق بات پیش کی جاتی ہے، نبی جب حق کی دعوت دیتے ہیں، توحید کی دعوت دیتے ہیں، لوگوں کو عقائد بتاتے ہیں، لوگوں کو دین کے احکامات بتاتے ہیں، کئی لوگ جو ہیں وہ عجیب و غریب اعتراض کرتے ہیں. وہ اعتراض کہاں سے آتے ہیں؟ ان کے دلوں میں شیطان کے وسوسے سے آتے ہیں. تو شیطان وحی کرتے ہیں اپنے دوستوں کی طرف تاکہ تم سے جھگڑیں اے مسلمانوں. یعنی مسلمان اگر کوئی حق بات پیش کرتے کفار کو، تو کفار جو آگے سے بحث و مباحثہ کے دلائل دیتے، وہ دلائل کفار کے دل میں کون ڈالتا تھا؟ شیطان، وسوسے کے ذریعے. اس سے کیا پتہ لگتا ہے؟ اس سے پتہ لگتا ہے جب بھی آپ قرآن کے دلائل پیش کریں لوگوں کے سامنے توحید کے لیے، نبی صلی اللہ علیہ وسلم کی بات ماننی ہے اور کسی کی بات نہیں ماننی، کسی کی تقلید نہیں ہونی چاہیے. آپ اس کے قسم کے جو دلائل پیش کرتے ہیں قرآن سے، حدیث سے، آگے سے لوگ دلائل پیش کرتے ہیں، ان کا توڑ کرتے ہیں، شبہات پیش کرتے ہیں. آپ ان کو توحید کے دلائل دے رہے ہیں، آگے سے شبہات پیش کریں گے. آپ انہیں اس بات کے دلائل دے رہے ہیں کہ اللہ ہی عالم الغیب، آگے سے وہ دلائل پیش کرتے ہیں. وہ دلائل نہیں ہوتے، وہ شیطانی وسوسے ہوتے ہیں، اور اس کو اللہ نے وحی قرار دیا. شیطانوں کی وحی ہے یہ. وَإِنَّ الشَّيَاطِينَ لَيُوحُونَ إِلَىٰ أَوْلِيَائِهِمْ لِيُجَادِلُوكُمْ، شیطان اپنے دوستوں کو وحی کرتے ہیں تاکہ تم سے جھگڑا کریں. یہ جو شبہات پیش کیے جاتے ہیں، یہ شبہات اصل میں یہ لوگوں کے ذہنوں میں کہاں سے آتے ہیں؟ یہ شیطانوں کی طرف سے آتے ہیں. میں ان شبہات کی بات کر رہا ہوں جو صریح کتاب و سنت کے خلاف ہوتے ہیں، جو کتاب و سنت کے واضح آیات کے خلاف ہوتے ہیں. اسی طرح اللہ قرآن میں فرماتے ہیں وَكَذَلِكَ جَعَلْنَا لِكُلِّ نَبِيٍّ عَدُوًّا شَيَاطِينَ الْإِنسِ وَالْجِنِّ يُوحِي بَعْضُهُمْ إِلَىٰ بَعْضٍ زُخْرُفَ الْقَوْلِ غُرُورًا، ہم نے ہر نبی کے دشمن بنائے انسانوں کے شیطان، جنوں کے شیطان. یوحی بعضهم الی بعض، وہی کرتا ہے بعض کی طرف. زخرف القول غرورا، چکنی چپڑی باتیں، چکنی چپڑی باتیں. اللہ نے اس کو وہی قرار دی ہے. یا وہی سے کیا مراد ہے؟ وسوسہ ڈالتے. ہر نبی کے اللہ نے دشمن بنائے ہیں، وہ انسانوں کے شیطان ہیں، جنوں کے شیطان ہیں. اور وہ کیا کرتے ہیں؟ یہ انسانوں کے شیطان ہو، جنوں کے شیطان ہو، جو نبیوں کے دشمن ہیں، یہ ایک دوسرے کو چکنی چپڑی باتیں، دھوکے کی باتیں وہی کرتے ہیں. یہ کیا چکنی چپڑی باتیں ہوتی ہیں؟ نبی کی دعوت کے توڑ کرنا ہوتا ہے، شبہات پیش کرنے ہوتے ہیں. یہ قرآن میں وہی ان 6 معنوں میں استعمال ہوئی ہے، وہی کا لفظ لغوی طور پر. ویسے عربی کتابوں میں وہی کا لفظ کتابت کے لیے بھی استعمال ہوا، لیکن قرآن میں یہ استعمال نہیں ہوا. عرب لوگ کہتے ہیں وحا علی الحجر، اس نے پتھر پر لکھا، تو وحا لکھنے کے معنی میں بھی. بہرحال یہ لغت کی کتابوں میں ہے، قرآن میں نہیں ہے. قرآن میں 6 معنوں میں وحی کا لغوی استعمال ہوا. یہ تو وحی کا لغوی معنی ہے. وحی کا اصطلاحی معنی کیا ہے؟ وحی کا اصطلاحی معنی ہے، جیسے ہم نے کہا وحی کے لغوی معنوں میں 3 چیزیں اہم ہیں. ایک اعلام، بتانا، ایک خفیہ طریقے سے بتانا، خفا، اور تیسرا بدار، جلدی، بڑی تیزی سے بتا دینا. وہی کے لغوی معنوں میں 3 چیزیں شامل ہیں: اعلام،
خفا اور بدار، بتانا اور خفیہ طریقے سے، اعلان بتانا اس کو وہی نہیں کہتے، چپکے سے کسی کو کوئی بات بتانا اس کو وہی کہتے ہیں، اور بدار بڑی تیزی سے، یہ تین چیزیں وحی کے لغوی معنی میں شامل ہیں۔ اب جو اصطلاحی معنی کریں گے اس میں تینوں چیزیں شامل ہونی چاہیے۔ تو وحی کا اصطلاحی مفہوم کیا ہوگا؟ اعلام اللہ تعالی من یصطفیہ من عبادہ ما اراد من ہدایت بطریقۃ خفیۃ سریعہ، یہ وحی کی اصطلاحی تعریف ہے۔ خبر دینا اللہ تعالیٰ کا، اللہ تعالیٰ خبر دیتے ہیں، وحی کس کی طرف سے ہوتی ہے؟ اللہ کی طرف سے۔ اللہ کس کو خبر دیتے ہیں؟ من یصطفیہ من عبادہ، سب بندوں کو نہیں، کنہیں؟ بندوں میں سے جنہیں اللہ چن لے، چنے ہوئے بندے اللہ کے بشر، وہ جو نبی یا رسول ہوتے ہیں۔ اللہ کا خبر دینا اپنے بندوں میں سے جنہیں اللہ چن لے انہیں، کیا خبر دینا؟ ما اراد من ہدایت، جو بھی اللہ نے ہدایت دینی، جو بھی اللہ نے شرعی حکم کوئی دینا ہو، سارے شرعی احکامات اس میں آ جاتے ہیں، قرآن اور سنت کے احکامات، جو بھی اللہ ہدایت دینا چاہیں، بطریقۃ خفیۃ سریعہ، ایک خفیہ اور تیز ترین طریقے کے ساتھ۔ یہ کوئی ایسے علل اعلان نہیں ہوتا کہ سب لوگوں کو نظر آ رہا ہے، لوگ سن رہے ہیں، ایسے نہیں ہوتا، یہ خفیہ طریقے سے ہوتا ہے۔ اور یہ بھی نہیں کہ اس میں کوئی ٹائم لگ جائے، مہینوں لگ جائے، بھئی اللہ کی طرف سے کوئی بات نبیوں تک آنا، بہت دور سے بات آتی ہے، آسمانوں کے اوپر سے، عرش کے اوپر سے، تو اتنا لمبا سفر ہے کہ وہاں سے اگر آپ فاصلہ ماپنا شروع کر دیں شاید لاکھوں کروڑوں سال لگ جائیں بات پہنچنے میں، نہیں، سریعہ بڑے تیزی کے ساتھ ایک لمحے میں بات پہنچ جاتی، ہمیں اندازہ بھی نہیں ہو پاتا عام انسان میں، نبی کے دل میں وہ القاء ہو جاتا ہے، نبی کو پتہ لگ جاتا ہے، یا نبی پر فرشتہ آتا ہے اور عام لوگوں کو نہیں پتہ لگتا نبی پر فرشتہ آیا ہے، اور فرشتہ آ کر بتا کر چلا بھی جاتا ہے۔ تو اب یہ اصطلاحی تعریف ہے، یعنی اللہ کا بتانا، اللہ کا خبر دینا اپنے بندوں میں سے جسے اللہ چنے اسے، ہر بندے کو نہیں، اللہ ہر بندے کو خبر نہیں دیتے، اللہ ہر بندے سے بات نہیں کرتے، کیونکہ اللہ کا کسی سے بات کرنا بہت بڑا اعزاز ہے اس کے لیے۔ اللہ یہ اعزاز، یہ رحمت اللہ ہر بندے پر نہیں کرتی، یہ اللہ کے چنے ہوئے چند بندوں پر اللہ کی رحمت ہوتی ہے کہ اللہ ان پر اپنا حکم وحی کرتے ہیں۔ کیا وحی کرتے ہیں؟ اللہ ما اراد من ہدایہ، جو اللہ ہدایت دے، بطریقۃ خفیۃ سریعہ، خفیہ اور تیز ترین طریقے سے، خفیہ طریقے سے وہ ہوتا ہے اور تیز ترین طریقے سے ہوتا ہے۔ اس میں دیکھیں وحی کے لغوی تینوں معنی آ گئے، اعلان بھی آ گیا اور خفا بھی آ گیا اور بدار بھی آ گئی، تیزی بھی آ گئی، اور اس میں اصطلاحی تعریف بھی ہو گئی۔ بعض علماء نے بڑی مختصر تعریف کی وحی کی، اصطلاحی یا شرعی، وہ کہتے ہیں کہ وحی کسے کہتے ہیں؟ اعلام الشرعی، کہ شریعت کا بتانا۔ کون بتاتا ہے؟ اللہ تعالیٰ۔ کس کو بتاتا ہے؟ اپنے چنے ہوئے بندوں میں سے نبیوں اور رسولوں کو۔ کیا بتانا؟ شریعت، وہی بات ہے جو پیچھے ہم نے پڑھا، یعنی پیچھے ہم نے پڑھا کہ اللہ کا اپنے چنے ہوئے بندوں کو وہ خبر دینا جو اللہ کوئی ہدایت دینا چاہیں، خفیہ اور تیز ترین طریقے سے۔ اس میں خفیہ اور تیز ترین طریقے کا ذکر نہیں ہے، باقی ساری چیزیں اس کے اندر آ رہی۔ تو بعد امام ابن حجر وغیرہ جنہوں نے صحیح بخاری کی شرح لکھی ہے، صحیح بخاری کا پہلا باب ہے بدء الوحی، وحی کیسے شروع ہوئی۔ تو جب امام بخاری نے یہ باب قائم کیا تو جنہوں نے صحیح بخاری کی شرح لکھی ہے، امام ابن حجر نے، بدر الدین عینی رحمہ اللہ، امام ابن حجر کی شرح ہے فتح الباری اور بدر الدین عینی کی شرح ہے عمدۃ القاری۔ ایک منٹ، السلام علیکم جی۔ تو امام ابن حجر علامہ عینی وہ کہتے ہیں الوحی شرعا اعلام الشرعی، وحی کا معنی ہے شریعت کے بارے میں بتانا۔ کون بتائے گا؟ اللہ تعالیٰ، کیونکہ شارع اللہ تعالیٰ ہے۔ کس کو بتائے گا؟ اللہ تعالیٰ،
انسانوں میں سے جسے اللہ چن لے، یعنی نبیوں کو اور رسولوں کو، کیسے بتائے گا؟ خفیہ اور تیز ترین طریقے سے، ٹھیک ہے؟ تو کہتے ہیں اصل میں جو لفظ وحی ہے نا، یہ مصدر ہے۔ اصل میں لفظ وحی کیا ہے؟ یہ وحیون ہے۔ وحیون کا وزن کیا ہے؟ فعلن، اور فعلن یہ مصدر کا وزن ہے۔ اچھا، مصدر کا مطلب ہونا چاہیے بتانا، لکھنا۔ مصدر کا معنی کیا ہوتا ہے؟ اردو میں ہم لکھنا، پڑھنا، کھانا، پینا، سونا، جاگنا، جو آخر میں نون الف نہ آتا ہے نا، یہ مصدری معنی ہوتا ہے۔ تو وحی کا معنی کیا ہونا چاہیے؟ بتانا، یا اس قسم کا، کیونکہ مصدر ہے نا۔ لیکن یہ ائمہ لکھتے ہیں، کہتے ہیں کہ ہے یہ مصدر، لیکن اس سے مراد اسم مفعول ہے۔ اصل میں عربی زبان میں کبھی کبھی مصدر، ایک لفظ مصدر ہوتا ہے لیکن اسم مفعول کے معنی میں آ جاتا ہے۔ اسم مفعول کا معنی کیا ہوتا ہے؟ اسم مفعول کا معنی ہوتا ہے جس پر کوئی کام واقع ہو، اس کو اسم مفعول کہتے ہیں۔ جیسے مکتوب، جس کو لکھا گیا، مقتول، جسے قتل کیا گیا، ٹھیک ہے؟ مفتوح، جسے فتح کیا گیا، یہ اسم مفعول ہے سارے۔ اسم مفعول مجرد سے مفعول کے وزن پر آتا ہے، اور اسم مفعول مزید فی سے فعل مضارع سے بنتا ہے۔ فعل مضارع میں سے علامت مضارع گرا کر میم مضموم لگا دیتے ہیں اور آخر سے پہلے زبر دے دیتے ہیں، اس طرح اسم مفعول بنتا ہے، آخر میں تنوین دے دیتے ہیں۔ تو لفظ وحی یہ مصدر ہے، الوحی، اس کا فعل ماضی مضارع کیا ہوتا ہے؟ لفظ وحی کا ماضی مضارع کیا ہوتا ہے؟ وحی یوحی، جی، اوحا یوحی، یہ باب افعال سے فعل ماضی اور مضارع آتا ہے۔ اوحا، قرآن میں جہاں بھی فعل آیا ہے وحی کے لیے، وہ باب افعال آیا ہے۔ اوحا، اوحیتو، اوحینا، یہ سارے باب افعال کا فعل ماضی ہے۔ اسی طرح مضارع یوحی، نوحی، وما ارسلنا من قبلک من رسول الا نوحی، تو یہ جو مضارع ہے یوحی، نوحی وغیرہ، تو یہ باب افعال کا مضارع ہے۔ تو اس کا فعل باب افعال سے استعمال ہوتا ہے۔ اگر اس کا فعل باب افعال سے استعمال ہوتا ہے تو اس کا اسم مفعول کیا آئے گا؟ باب افعال سے اسم مفعول کیا آئے گا؟ مفعل، نہیں، وحی سے، اوحا یوحی سے، موحا، استاذ ریپیٹ کر دیں دوبارہ۔ موحا، موحا، یعنی اوحا یوحی ایحاء فہو موح، فأوحی یوحا ایحاء فذاک موحا، الموحا۔ کہتے ہیں کہ ہے تو لفظ الوحی، لیکن یہ الموحا کے معنی میں ہے، یعنی ہے تو یہ مصدر، لیکن یہ اسم مفعول کے معنی میں ہے۔ اسم مفعول الموحا، اس کا مطلب کیا ہوگا؟ کہ جس چیز کو وحی کیا جا رہا ہے۔ اسم مفعول کا معنی جیسے مکتوب ہوتا ہے نا، جس کو لکھا جا رہا ہے، مفتوح جسے فتح کیا گیا، مقتول جسے قتل کیا گیا۔ تو موحا کا مطلب کیا ہوگا؟ کہ جس چیز کو بتایا گیا، یعنی جس چیز کو وحی کیا گیا، یعنی اللہ کی طرف سے اللہ کے بندوں میں سے جس بندے کو اللہ نے چنا، اسے جو بات بتائی گئی، تو وحی سے مراد یہ ہے۔ وحی کا لفظی مطلب ہونا چاہیے وحی کرنا، لیکن اس کا مطلب وحی کرنا نہیں ہوتا۔ اس کا مطلب ہوتا ہے وہ چیز جو وحی کی گئی ہے اسم مفعول، لیکن یہ اسم ہے مصدر، لیکن اسم مفعول کے معنی میں ہے۔ اور عربی زبان میں یہ چیز عام ہے کہ ایک چیز مصدر، اس کا وزن مصدر کا ہوتا ہے، لیکن وہ اسم مفعول کے معنی میں استعمال ہو رہی ہوتی ہے۔ جیسے آپ کو میں مثال دیتا ہوں، استاذ جیسے مخرج ہے، مخرج کا مطلب ہے نکلنے کی جگہ۔ یہ جی تو اس میں ظرف ہے نا، یہ تو اس میں ظرف ہے اور اس پہ ظرف کے معنی میں ہی ہے۔ جیسے دیکھ، قرآن کا لفظ ہے، لفظ قرآن یہ مصدر ہے۔ قرآن کا لفظ یہ قراء سے مصدر ہے۔ ایک فعل کا مصدر فعلان بھی آتا ہے،
مصدر تو قرأ کا مطلب پڑھا، اور قرآن یہ مصدر ہے تو اس کا مطلب ہونا چاہیے پڑھنا، کیونکہ مصدری معنی پڑھنا ہوتا ہے، لیکن قرآن کا مطلب پڑھنا نہیں ہے۔ قرآن کا مطلب کیا ہے؟ اسم مفعول کا معنی ہے، یعنی قرآن ہے تو فعلان مصدر کا وزن، لیکن اسم مفعول کے معنی میں ہے، یعنی گویا کہ قرآن ہے تو فعلان کا وزن یعنی مصدر کا وزن، اس کا مطلب پڑھنا ہونا چاہیے اردو میں، لیکن ہم اس کا مطلب پڑھنا نہیں کرتے، مصدری معنی نہیں کرتے، ہم اس کا معنی کرتے ہیں اسم مفعول کا، یعنی جسے پڑھا جاتا ہے بار بار، یعنی ہے قرآن فعلان کا وزن مصدر، لیکن ہے مقروء کے معنی میں۔ قرأ یقرأ سے اسم مفعول کیا آتا ہے؟ مقروء۔ تو قرآن ہے تو فعلان کا وزن یعنی مصدر، اور اس کا مطلب پڑھنا ہونا چاہیے، لیکن اس کا مطلب پڑھنا نہیں ہوتا، اس کا مطلب ہوتا ہے وہ چیز جسے پڑھا جاتا ہے بار بار۔ تو عربی زبان میں یہ چیز عام ہے کہ وزن مصدر کا ہوتا ہے، مراد اسے اسم مفعول لیا جاتا ہے، یہی چیز وحی میں ہے۔ سمجھ آ گئی؟ تو امام ابن حجر لکھتے ہیں اور علامہ عینی بھی کہتے ہیں وحی کی شرعی تعریف یہ ہے کہ شریعت کو پہنچانا، شریعت بتانا۔ وہ کیسے؟ وہ کہتے ہیں ایسے کہ یہ ہے مصدر لیکن اسے اسم مفعول مراد لیا گیا ہے، یعنی ہے تو وحی لیکن الموحى کے معنی میں ہے۔ اور وہ کیا چیز ہے جو وحی کی جا رہی ہے؟ وَهُوَ كَلَامُ اللَّهِ الْمُنَزَّلُ عَلَى نَبِيٍّ مِّنْ أَنْبِيَائِهِ، اور وہ اللہ کا کلام ہے جو اللہ کے نبیوں میں سے کسی نبی پر نازل کیا گیا ہے۔ بہرحال یہ وحی کی اصطلاحی تعریف ہو گئی۔ اچھا، اب اس میں جو ایک دو چیزیں اہم رہ گئی ہیں وحی کے حوالے سے، موٹی موٹی باتیں ہو گئی ہیں، وہ یہ چیز ہے کہ اب چونکہ اللہ کی طرف سے بشر پر وحی کی بات ہو رہی ہے، اللہ کی طرف سے بشر پر وحی کی بات ہو رہی ہے، اور ہم پڑھ چکے ہیں کہ اللہ نے جب بشر کو کوئی حکم دینا ہے تو اللہ کا حکم تو تمام انسانوں کے لیے ہوگا، یہ تو نہیں کہ بعض انسانوں کے لیے ہو بعض کے لیے نہ ہو، تو اللہ کا پھر حکم سب انسانوں کو ہونا چاہیے، سب انسانوں پر وحی ہونی چاہیے؟ نہیں، ایسا نہیں ہوتا۔ ایسا کیوں نہیں ہوتا؟ اللہ کا سب انسانوں کو وحی کرنا یا کسی انسان کو وحی کرنا بہت بڑا اعزاز ہے، اللہ یہ اعزاز ہر بندے کو نہیں دیتے، یہ اللہ انسانوں میں سے کچھ لوگوں کو چن لے، انہیں اللہ یہ اعزاز دیتے ہیں، اب ان انسانوں کی ذمہ داری ہوتی ہے کہ وہ اسے باقی انسانوں تک پہنچائیں۔ میں یہ جو ہمارا ہے نا قرآن سائنس، اس میں کافی تفصیلی، اس میں کئی چیزیں میں بتانا چاہتا ہوں آپ کو، ہمارے پاس وقت کم ہے، ہفتے میں ایک دن ہے، تو میں تھوڑا سا تیز چلنے کی کوشش کرتا ہوں تاکہ اصل میں یہ کچھ تمہیدی چیزیں ہیں، یہ تمہیدی چیزیں ہو جائیں تو ہمارے اصل جو قرآن سائنسز جو قرآنی علوم ہیں ان کا کچھ ہم تعارف کر لیں۔ تو میں تھوڑا سا تیز چلنے کی کوشش کرتا ہوں کیونکہ ہمارے پاس وقت کم ہے، ہفتے میں 1 گھنٹہ ہے، یہ کم از کم ہفتے میں 2 گھنٹے کے 3 گھنٹے ہوتے ہیں نا۔ عام طور پر میں پڑھاتا ہوں یہ سبجیکٹ یونیورسٹی میں، ایم فل یا پی ایچ ڈی میں، تو وہاں اس کے لیے ہمارے پاس ہفتے میں 3 گھنٹے ہوتے ہیں، تو پھر اس کو ہم تفصیل سے پڑھتے ہیں، لیکن یہاں نا ہمیں تھوڑا سا اس کو اختصار کے ساتھ کرنا ہوگا۔ تو بات میں یہ کر رہا تھا کہ وحی کی اصطلاحی تعریف تو ہم نے لغوی تعریف پڑھ لی، قرآن کریم میں وحی کا لغوی استعمال کیا ہے وہ بھی ہم نے پڑھ لیا۔ تو اب یہ ہے کہ وحی کی ضرورت و اہمیت کیا ہے وہ ہم پچھلے لیکچر میں تفصیل سے پڑھ چکے ہیں، وحی کی ضرورت کیا ہے انسان کے لیے، تفصیل سے اس پر بات ہوگی پچھلے لیکچر میں۔ اب ہم یہ پڑھ رہے تھے کہ بشر پر وحی کیسے ہوتی ہے، کسی انسان پر۔ اب اصل میں وحی اللہ کا حکم ہے، یعنی اللہ کی طرف سے جو بات لوگوں کو بتائی جائے، جو چیز اللہ کی طرف سے شریعت پہنچانی ہے لوگوں تک، وہ وحی ہے، اس کو وحی کہتے ہیں۔ ہے یہ مصدر لیکن یہ اسم مفعول کے معنی میں ہے وحی لفظ لیکن یہ موحا کے معنی میں، الموحا۔ موحا کیسے لکھنا ہے وہ میں نے لکھا ہوا ہے یہ سامنے نا، یہ دیکھیے امام ابن حجر نے لکھا ہے الوحی شرعا اعلام الشرع وقد يطلق ويراد به اسم المفعول منه اي الموحى وهو كلام الله المنزل على نبي من انبیائه، یہ اللہ کا اتارا ہوا کلام ہے اللہ کے نبیوں میں سے کسی نبی پر، یہ ابن حجر نے بھی لکھا ہے، علامہ عینی نے بھی لکھا ہے۔ اچھا جی، اب جب اللہ کا حکم بندوں پر اترنا ہے تو میں بتا رہا تھا کہ اصل میں اللہ کا حکم تو تمام انسانوں کے لیے ہے، تو پھر اللہ کا حکم تمام انسانوں پر اترنا چاہیے؟ نہیں، اللہ کا حکم تمام انسانوں پر نہیں اتر سکتا، کیونکہ اللہ کا کسی پر وحی اترنا یا اللہ کا کسی سے ہم کلام ہونا
اللہ کا किसी को वही करना ये बहुत बड़ा एजाज है, एक बहुत बड़ा मकाम है जो अल्लाह की तरफ से किसी बशर को अता होता है। जैसे अल्लाह कुरान में फरमाते हैं वमा कान अल्लाहु लियुत्लिअकुम अलल गैबि वलाकिन अल्लाह यज्तबी मिन रुसुलिही मन यशा। अल्लाह तुम में से हर बंदे को गैब पर मुत्तला नहीं करेंगे, लेकिन अल्लाह चुन लेते हैं अपने रसूलों में से जिसे चाहें। तो अल्लाह ताला तमाम इंसानों को वही नहीं करेंगे कभी कभी भी। देखिए इंसानों में अच्छे भी हैं बुरे भी हैं, क्या अल्लाह ताला बुरे लोगों पर भी वही करें? हम भी तसव्वुर कर सकते हैं अल्लाह ने अपना दीन बताना हो और अल्लाह किसी बुरे शख्स पर वही करें? बुरे शख्स पर तो शैतान वही करते हैं, शैतान वसवसा डालते हैं, अल्लाह की वही बुरे शख्स पर नहीं हो सकती, क्योंकि अल्लाह का किसी को वही करना ये इससे बड़ी रहमत क्या होगी? फिर बुरे शख्स पर अल्लाह की तरफ से रहमत कैसे हो? और फिर इसी तरह जरूरी नहीं कि सारे बुरे हों, अच्छे लोग भी हैं, हर अच्छे शख्स पर अल्लाह की तरफ से वही नहीं होती। ये वही होना अल्लाह की तरफ से अल्लाह का किसी को है कि अल्लाह का किसी को बताना दीन क्या है, ये बहुत बड़ा एजाज है, ये इतना बड़ा मकाम है, ये मकाम अपनी मेहनत से अपने कसब से हासिल किया ही नहीं जा सकता। इस तरह सर अल्लाह की अता है, अल्लाह की रहमत है, तो ये हर बंदे को हासिल नहीं होता। ये अल्लाह के बंदों में से चंद लोगों को ये मकाम हासिल होता है, और वो अफजल तरीन लोग हैं इंसानों में से, अल्लाह के चुने हुए हैं। अब उनकी जिम्मेदारी है सब इंसानों को बताएं। अब वो क्या करते हैं, वो जिन लोगों को वो बताते हैं फिर वो कहते हैं आगे से हमारी तरफ से आगे भी पहुंचा दें। नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने सहाबा किराम को बताया, और सहाबा किराम को आपने कहा कि आपने आगे बताना है, सहाबा किराम ने आगे बता दिया। नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने सहाबा तक पहुंचा दिया, सहाबा किराम ने उम्मत तक पहुंचा दिया। हर बाद में आने वाला हर अब हम लोग हैं, हमारी जिम्मेदारी हम अगली नस्ल तक पहुंचाएं बहसीत मजमूई। अगर हम नहीं पहुंचाएंगे तो ये कितना बड़ा गुनाह हम करेंगे, दीन ही नहीं पहुंचेगा आगे। और अगर हम पहुंचा देंगे तो ये नबी विरासत है, ये दीन पहुंचाने वाले ये नबियों का काम कर रहे होते हैं। इसीलिए उलमा को अंबिया के वारिस कहा जाता है। जो काम अल्लाह नबियों से लेते हैं कि नबी अल्लाह से लेकर उम्मत तक पहुंचाते हैं, वो काम आगे उलमा अगले लोगों अवाम तक पहुंचाते हैं। तो उलमा नबियों के वारिस होते हैं। इसीलिए फरमाया अल उलमा वरसतुल अंबिया फ़इन्नल अंबिया लम युवर्रिसु दिरहमन वला दीनारन वलाकिन वर्रसुल इल्म। अंबिया उलमा अंबिया के वारिस होते हैं, क्योंकि नबी दिरहम और दिनार की तो विरासत छोड़ते ही नहीं। अगर नबी कोई विरासत छोड़ जाएं वो सदका होती है, विरासत के तौर पर तकसीम ही नहीं होती, ताकि कोई नबियों से नबियों के मालो दौलत पर कभी ये सोचे ही ना कि कब नबी फौत हो मुझे विरासत मिले। इंसान बड़ा कमजोर है। इंसान कहता है जी फलां के पास इतना माल है, कब वो मरेगा? अपने माँ बाप के बारे में सोचता है, अपने रिश्तेदारों के बारे में, कब वो मरेगा मुझे उसकी विरासत मिलेगी। अल्लाह ने नबियों में ये सिलसिला रखा ही नहीं। कोई नबियों के बारे में ये तसव्वुर करे कब वो मरेंगे और हमें उनकी कब विरासत मिलेगी। तो नबी नबियों के पास इल्म की विरासत होती है। नबी दिरहम और दिनार की विरासत नहीं छोड़ते, इल्म की विरासत छोड़ते हैं। और जो नबियों से ये विरासत लेता है, चाहे डायरेक्ट चाहे वास्ते के साथ, डायरेक्ट सहाबा किराम ने ली, वास्ते के साथ बाद वाले उलमा, क़यामत तक आने वाले उलमा हक, वो फिर वो नबियों के वारिस होते हैं। फिर वो बहुत बड़ा खुश नसीब होता है वो शख्स। नबी कोई बंदा अपनी कसब से अपनी मेहनत से नहीं बन सकता, लेकिन आलिम कोई बंदा अपने कसब से अपनी मेहनत से आलिम बन सकता है। अल्लाह बंदा तदबीर करे, बंदा मेहनत करे, अल्लाह की तरफ से उससे इल्म हो, अता हो, तो एक बंदा मेहनत करके आलिम बन जाए। एक बंदा अपनी मेहनत करके नबी नहीं बन सकता, लेकिन एक बंदा मेहनत करके नबी का वारिस बन सकता है। पता नहीं किस सहाबी का किसका कौल है कि अल्लाह ने जिसे टाइम भी दिया, जिसे अल्लाह ने फरागत भी दी, जिसे अल्लाह ने सलाहियत भी दी, फिर वो इल्म हासिल नहीं करता, तो इससे बड़ी फिर महरूमी और इससे बड़ी फिर कमबख्ती क्या हो? अगर अल्लाह ने किसी को वक्त दिया हो, किसी को अल्लाह ने सलाहियत दी हो, वो अपनी सलाहियत को दीन का इल्म हासिल करने के लिए इस्तेमाल न करे, नबियों की विरासत हासिल करने के लिए इस्तेमाल न करे, वो दुनिया के दूसरे कामों पे अपनी सलाहियतें और अपना जो है ना वक्त इस्तेमाल करे, इससे बड़ी कमबख्ती क्या होगी? कि एक बंदा नबवी और दीनी इल्म छोड़कर तो दुनिया के दूसरे कामों के पीछे लगा रहा है। बड़े मुफीद काम होंगे, बड़े मुफीद काम होंगे दुनिया में। एक बंदा डॉक्टर बन के लोगों का इलाज करता रहे, एक बंदा इंजीनियर बन के अच्छे काम करता रहे, एक बंदा साइंसदान बनकर अच्छे काम करता रहे, लेकिन ये उलमा वाला काम नहीं है।
وہ بندہ ایک عابد تو ہو سکتا ہے، ایک نیک شخص تو ہو سکتا ہے دین پر عمل کرنے والا، ایک مجاہد تو ہو سکتا ہے، وہ شخص راتوں کو قیام کرنے والا تو ہو سکتا ہے، دنوں کو روزے رکھنے والا ہو سکتا ہے، نمازیں پڑھنے والا ہو سکتا ہے، جہاد کرنے والا ہو سکتا ہے، بیواؤں کی اور غریبوں کی مدد کرنے والا، لیکن عالم کی فضیلت ایک اپنی ہی شان ہے۔ عالم وہ نبیوں کا وارث، کیونکہ عالم نبیوں والا کام کر رہا ہوتا ہے۔ تو بہرحال اللہ تعالیٰ تمام انسانوں کو نہیں بتاتے، اللہ انسانوں میں سے چند لوگوں کو چن کر بتاتے ہیں، وہ چند لوگ وہ افضل ترین لوگ ہوتے ہیں، پھر ان میں بھی تفاوت ہے۔ وہ چند نبی جو ہیں، نبی یا رسول اللہ کے بندوں میں سے، وہ سب انسانیت تک ان کی ذمہ داریاں پہنچائیں، وہ پہنچاتے ہیں لوگوں تک، اور لوگوں سے کہتے ہیں آپ آگے پہنچا دیں۔ اچھا، اب اللہ جو بشر، جن چند بشر سے اللہ تعالیٰ وہی ان پہ کرتے ہیں، ان کو اللہ وہی کیسے کرتے ہیں؟ بشر پر اللہ کی طرف سے وحی ہونے کی کیا کیفیت ہے، کیا صورتیں ہیں؟ اجمالاً وہ تین صورتیں ہیں، تین طریقے سے اللہ اصطلاحی طور پر اللہ بشر پر جو وحی کرتے ہیں نا، یا آپ اس کہیں گے اللہ بشر سے جو کلام کرتے ہیں، اس کو آپ کلام کہہ دیں، اس کو آپ وحی کہہ دیں۔ کسی اللہ ہر بشر سے ہم کلام نہیں ہوں گے، اللہ ہر بشر کو وحی نہیں کریں گے، اللہ اپنے چنے ہوئے لوگوں پر وحی کرتے ہیں۔ وہ اللہ کی وحی اللہ کے بشر پر، وہ جو چنے ہوئے بشر ہیں ان پر اللہ کی وحی کی تین صورتیں اجمالاً، تفصیل میں جائیں تو وہ 7 یا 8 صورتیں۔ تو وحی کے طریقے وہ کیا ہیں؟ تو قرآن کریم کی آیت سورہ شورى آیت نمبر 51 ہے، اس میں اللہ تعالیٰ فرماتے ہیں وَمَا كَانَ لِبَشَرٍ أَن يُكَلِّمَهُ اللَّهُ، یہ مختصر آیت ہے، میں آپ کے سامنے پوری آیت کھول لیتا ہوں۔ اللہ فرماتے ہیں وَمَا كَانَ لِبَشَرٍ أَن يُكَلِّمَهُ اللَّهُ إِلَّا وَحْيًا، اس سورہ شورى کی آیت نمبر 51 ہے۔ اس میں اللہ تعالیٰ نے وحی کے کیا فرمایا؟ کسی بشر کے یہ لائق نہیں کہ اللہ اس سے کلام کرے، مگر پہلے اللہ نے نفی کی، بعد میں اللہ نے مگر کہا۔ پہلے نفی ہو، بعد میں اللہ آئے، استدراک آئے یا مگر آئے، تو اس سے معنی میں کیا چیز پیدا ہوتی ہے؟ حسر۔ پہلے نفی ہو، بعد میں اللہ آ جائے، کیا مطلب؟ کسی بشر کے لائق نہیں کہ اللہ اس سے کلام کرے۔ اچھا، یہاں ایک لفظ بڑا اہم ہے، یہ نہیں فرمایا کسی بشر کے لائق نہیں کہ وہ اللہ سے کلام کرے، یہ نہیں فرمایا، فرمایا کسی بشر کے لائق نہیں کہ اللہ اس سے کلام کرے۔ کلام بشر کی طرف سے نہیں ہوتا، کلام کس کی طرف سے ہوتا ہے؟ اللہ کی طرف سے۔ یہ بہت بڑا نقطہ ہے، بہت گہری بات ہے، آپ نے یاد رکھنی ہے۔ وحی میں ہمیشہ بشر کی طرف سے اللہ سے کلام ہوتا ہے یا اللہ کی طرف سے بشر سے کلام ہوتا ہے؟ اللہ کی طرف سے بشر سے کلام ہوتا ہے۔ بشر جو اللہ سے کلام کرتا ہے یا اللہ سے دعا کرتا ہے، اس کو دعا کہہ سکتے ہیں، اس کو آپ التجا کہہ سکتے ہیں، لیکن وہ وحی نہیں ہوتی۔ وحی کیا ہوتی ہے؟ وحی اللہ بشر سے رابطہ کرتا ہے، اور یہ گہرا نقطہ یہ آپ نے یاد رکھنا ہے، یہ آگے ہم اس نقطے پر فوکس کر کے اس سے کچھ ثابت کریں گے انشاءاللہ، کہ وحی میں اللہ کی طرف سے کلام ہوتا ہے بشر سے، اللہ بشر سے کلام کرتے ہیں۔ کسی بشر کے یہ لائق نہیں کہ اللہ اس سے کلام کرے، مگر کیا پتہ لگا کہ ہر بشر سے اللہ کلام نہیں کریں گے، اللہ بشر سے کلام کریں گے چند بشر سے، مخصوص بشر سے، اور وہ بڑے سعادت مند لوگ ہوں گے۔ کس طریقے سے اللہ کلام کریں گے؟ آگے وہ 3 طریقے آگے۔ پہلا طریقہ ہے وحیًا، مگر وحی کے ذریعے۔ دوسرا طریقہ او من وراء حجاب، یا پردے کے پیچھے سے۔ تیسرا طریقہ ہے او یرسل رسولا فیوحی باذنہ ما یشاء، اللہ رسول بھیجے، وہ رسول اللہ کے حکم سے جو اللہ چاہے وہ وحی کرے۔ تو اس آیت کریمہ میں 2 باتیں بیان ہوئی ہیں۔ ایک بات یہ بیان ہوئی کہ کلام اللہ کرتے ہیں، بشر نہیں کرتا۔ اللہ فرماتے ہیں کہ کسی بشر کے لائق نہیں کہ اللہ اس سے کلام کرے، یعنی اللہ ہر بشر سے کلام نہیں کریں گے، اللہ چند بشر سے کلام کریں گے۔ اچھا، کیسے کلام کریں گے؟ 3 طریقوں سے۔ ایک طریقہ وحی ہے، اس کو چھوڑ دیں، باقی 2 طریقے آسان ہیں، وہ واضح ہو جائیں گے تو تیسرا بھی واضح ہو جائے گا۔ تو 3 طریقے ہیں اللہ کے بشر سے ہم کلام ہونے کے۔ ایک وحی ہے، وہ چھوڑ دیں، من وراء حجاب، اور ایک اللہ فرشتہ بھیجیں۔ تو ایک وحی فرشتہ، تو وحی کے 3 طریقوں میں سے ایک وحی کا طریقہ فرشتے کے واسطے سے ہے، گویا کہ باقی 2 طریقے فرشتے کے واسطے کے بغیر۔ ایک طریقہ ہوا فرشتے کے واسطے کے ساتھ، حضرت جبریل اترے اور وہ وحی کریں، اور 2 طریقے مزید ہیں
ان میں فرشتہ انوالو نہیں. ان میں سے ایک طریقہ ہے کہ ڈائریکٹ اللہ کی طرف سے آواز آئے, آمنے سامنے نہیں, من وراء حجاب. اور تیسرا طریقہ ہے وحی. اس وحی کے طریقے میں نبی پر القاء الہام ہوتا ہے یا خواب ہوتا ہے نبی کے. یہ 3 طریقے ہیں. تو یہ مجمل 3 طریقے پڑے ہیں, حدیثوں میں 7-8 طریقے آئے ہیں. اگلے لیکچر میں انشاءاللہ ان طریقوں پر تھوڑی بات کریں گے. اسی پر بس کرتے ہیں. سبحان ربک رب العزت عما یصفون